اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز کاشتکار بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ گلیفوسیٹ ہربیسائڈ جو ہے وہ کپاس پر کب کریں، اور یہ کتنی مقدار میں کرنا چاہیے اور کس سٹیج پہ کرنا چاہیے، اور یہ کتنی بار جو ہے اس کو ہم سپرے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے جو پانی کی کوالٹی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، کن کن زمینوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آج سب کچھ آپ جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے گلیفوسیٹ جو ہے وہ ایک براڈ اسپیکٹرم ہربیسائڈ ہے۔ یہ تمام جڑی بوٹیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور یہ جو کچھ ورائٹیز ہیں کاٹن کی جو گلیفوسیٹ ٹالرینٹ ہیں، کہ ایک مخصوص ورائٹی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ گلیفوسیٹ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ان ورائٹیز میں CKC1، CKC3، CKC5، CKC6، ہتف، غوری اور ICI 386، اور اس کے علاوہ FH333 شامل ہے۔ تو جو گلیفوسیٹ ہے وہ ہمیشہ آپ نے کرنا ہے جب آپ کی فصل جو ہے وہ 25 اور 35 دن کی ہو جائے اور تمام جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ نکل چکی ہوں، تو اس وقت آپ نے جو ہے اس کو سپرے کرنا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے انہی ورائٹیز کے اوپر سپرے کرنا ہے جو گلیفوسیٹ ٹالرینٹ ہیں۔ جو نان گلیفوسیٹ ٹالرینٹ ہیں اور BT اقسام ہیں ان کے اوپر آپ نے جو ہے وہ گلیفوسیٹ نہیں کرنا۔ تو جو اس کی کراپ کی سٹیج ہے کہ عموماً جب کراپ آپ کی 6 پتوں پر ہو تو وہ ایڈیل سٹیج ہوتی ہے کہ آپ گلیفوسیٹ جو ہے سپرے کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ نے سپرے کرنا ہے تو سب سے پہلے زمین کو آپ پانی لگائیں، اور تر پتر میں جو ہے جڑی بوٹیوں کو دیکھتے ہوئے کہ جڑی بوٹیاں کون سی ہیں، جڑی بوٹیوں کی جو سٹیج ہے وہ کتنے لیف پہ ہے، اور کراپ جو ہے اس کی کیا سٹیج ہے، تو آپ نے تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر اس پر جو ہے آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ نے جو پانی استعمال کرنا ہے وہ 80 لیٹر ہو فی ایکڑ، اور جو آپ نے اس کی مقدار یوز کرنی ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ جو پانی ہو وہ صاف پانی آپ نے یوز کرنا ہے، جس کی pH جو ہے وہ 6 سے 7 کے درمیان ہو۔ کلراٹھا پانی جو ہے، نمکیات والا پانی، گدلا پانی وہ آپ نے یوز نہیں کرنا۔ اور جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے کہ صبح کے وقت کرنا ہے، کیونکہ جو ٹمپریچر بڑھتا جائے گا تو اس کی ایفیکیسی میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً جو ہے یہ سپرے کرنے کے 3 ہفتے تک اس پہ جو ہے کمپلیٹ رزلٹ ملتے ہیں، جڑی بوٹیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات جڑی بوٹیاں پھر نکل آتی ہیں جب خاص طور پہ بارشیں وغیرہ ہوں، تو اس وقت بھی آپ اس کو سپرے کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ سپرے جو ہے وہ کاٹن کے اوپر نہ جائے، کیونکہ پہلے آپ سپرے کر چکے ہیں۔ عموماً یہ چیز جو ہے وہ مشاہدے میں یہ ہے کہ دوبارہ سپرے کیا جائے تو پھر فصل پر جو ہے وہ ایل ایفیکٹ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے زمین کو تر وتر میں لگائیں گے۔ اگر زمین آپ کی خشک بھی ہو جاتی ہے تو دوبارہ آپ نے پانی لگا دینا ہے، تو اس کے رزلٹ کی جو ہے وہ بہت اچھے آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، جو کلراٹھی زمینیں ہیں، جو لائٹ زمینیں ہیں، سینڈی زمینیں ہیں، تو ان زمینوں کے اوپر جو ہے آپ نے اس کی مقدار جو ہے وہ کم رکھنی ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کپاس کے بعد کون سی فصل لگانی ہے۔ آپ رایا لگائیں گے، آپ جو ہے وہ گندم لگائیں گے، آپ کون سی فصل لگائیں گے، یا آپ کی سبزی لگائیں گے، تو یہ چیز مشاہدے میں یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر آپ ویجیٹیبل لگا لیتے ہیں، جس طرح آلو ہو گیا، گوبھی ہو گئی، اس کے بعد ٹنل والے حضرات اگر مرچ لگا لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایل ایفیکٹ آتے ہیں۔ اول تو ان کی جرمنیشن کم ہوتی ہے، اور اگر ہو بھی جائے ٹھیک ہو گیا تو پھر جو پودے کی گروتھ ہے اس میں جو ہے وہ خاطر خواہ کمی آتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک تجربہ شیئر کروں کہ مجھے چکوال سے کال آئی کہ ہماری جو ہے نا مرچ وہ پیلی ہو کے ختم ہو جاتی ہے، اور ہم کافی امینو ایسڈ اور اس کو فرٹیلائزر ڈال چکے ہیں۔ تو میں نے ان سے ہسٹری پوچھی تو
تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے گلیفوسائڈ جو ہے وہ 2 ماہ پہلے کی تھی مرچ کی پنیری ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے. تو یہ آپ لازم جو ہے دیکھیں کہ آگے آپ نے کون سی فصل کاشت کرنی ہے. تو اسی طرح اس کے جو ایل ایفیکٹ ہیں ان کو آپ جو ہے وہ منیمائز کریں. جب آپ نے دوسری فصل کی بجائی کرنی ہے اس میں اچھا آرگینک میٹر جو ہے وہ ایڈ کریں، گہرا ہل چرائیں تاکہ اس کی تہہ کو توڑا جائے اور آنے والی جو فصل ہے آپ کی وہ بھرپور ہو. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر گلیفوسائڈ کے متعلق آپ کو کسی بھی قسم کا کوشچن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.